الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ سورہ انعام کا یہ 20واں اور آخری رکوع چل رہا تھا، اور اللہ رب العزت نے اس پوری سورت کے اندر توحید، رسالت، آخرت وغیرہ سے متعلق تمام واضح دلائل کو ذکر کر کے آخر کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی کہ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکۃ او یأتی ربک او یأتی بعض آیات ربک۔ ان تمام دلائل کو جن کو ہم نے تمہیں ذکر کیا، ان تمام دلائل کو سننے کے بعد، ان تمام دلائل کو سمجھنے کے بعد، ان تمام دلائل سے اللہ کی ذات کو پہچاننے کے بعد اب کس چیز کا انتظار ہے؟ اب ایمان لے کر کیوں نہیں آتے؟ لہٰذا فرما دیا هل ينظرون، کیا یہ لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ الا ان تأتيهم الملائکۃ، کہ ان کے پاس کوئی فرشتہ آ جائے، او یأتی ربک، یا ان کے پاس ان کا پروردگار خود آ جائے، او یأتی بعض آیات ربک، یا ان کے پروردگار کی بعض نشانیاں ان کے پاس آ جائیں۔ کیا یہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ چونکہ مشرکین مکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے کہ اچھا اگر آپ واقعی رسول ہیں تو اللہ کی جانب سے کسی فرشتے کو اتار کے دکھا دیں، اگر آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں، یہودیوں نے کہی تھی یہ بات، اگر آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں تو اللہ کو ہمارے آمنے سامنے دکھلا دیجئے، ہم اللہ سے روبرو ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ کبھی کہتے تھے کہ اگر واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں تو اللہ نے جس عذاب کا ہم سے وعدہ کیا ہوا ہے، جس قیامت کے دن کا وعدہ کیا ہوا ہے، اس قیامت کو برپا کر کے دکھلائیے۔ تو اللہ رب العزت نے یہی بات یہاں پہ ارشاد فرمائی، کیا یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں سوائے اس کے کسی اور بات کا کہ ان کے پروردگار کی جانب سے کوئی فرشتہ اتر آئے، او یأتی ربک، یا ان کا پروردگار خود اتر آئے، او یأتی بعض آیات ربک، یا ان کے پاس آپ کے پروردگار کی کوئی نشانی پہنچ جائے؟ کیا یہ اس کا انتظار کر رہے ہیں؟ اور اس نشانی سے مراد قیامت سے پہلے کے آخری واقعات ہیں۔ ارشاد فرمایا یوم یأتی بعض آیات ربک، جس دن آپ کے پروردگار کی وہ مخصوص نشانی پہنچے گی، آئے گی وہ، اور وہ مخصوص نشانی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو مختلف روایات کے اندر احادیث مبارکہ میں ذکر فرمایا کہ اس سے مراد قیامت کی وہ نشانی ہے کہ جس نشانی کے ظاہر ہو جانے کے بعد اللہ رب العزت کی جانب سے توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، اور وہ نشانی یہ ہے کہ جو سورج آج مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے، یہ سورج اپنی جو رفتار ہے، اپنا جو آربٹ ہے، اس کو بھول جائے گا، اور اس کے بجائے وہ مشرق سے نکلنے کے بجائے وہ مشرق کی جانب سے گھومے گا، اور جو قطب ہے، آج کا جو پول ہے، اس پول کو کراس کرتے ہوئے دوسری جانب یعنی مغرب کی جانب آ جائے گا، اور مغرب کی جانب سے طلوع ہوگا اور نصف تک پہنچے گا، آدھے تک پہنچے گا، اور اس کے بعد دوبارہ مغرب میں ہی طلوع ہو جائے گا۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اب اللہ کی جانب سے توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کے اندر بھی عام انسان کے ساتھ اللہ کا دستور ہے کہ جب تک اس کو موت کا غرغرہ نہیں لگ جاتا، موت سے پہلے عالم آخرت کے حالات جب تک اس پہ نہیں کھل جاتے، اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور جب آخرت کے احوال کھل جائیں، فرشتے نظر آنا شروع ہو جائیں، جنت جہنم نظر آنا شروع ہو جائے، تو اس موقع پہ توبہ کا دروازہ بند ہو جایا کرتا ہے۔ یعنی غیب کی باتیں نظر آنا شروع ہو جائیں تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ بعین ہی اسی طریقے سے یہاں پر بھی جب انسان کو واضح نظر آ رہا ہے کہ جو سورج کروڑ سال سے مشرق سے نکل رہا تھا، مغرب میں طلوع ہو رہا تھا، اور آج مغرب سے نکل رہا ہے، تو یہ یقیناً نشانی ہے اس بات کی کہ اللہ کی جانب سے غیب کا پردہ چاک ہو چکا ہے، لہٰذا اب اس کے بعد کسی بھی قسم کی توبہ کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ آج اس آیت مبارکہ کے اوپر اور اس حدیث مبارکہ پہ بعض لوگ انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی یہ سائنس کے اصولوں کے خلاف ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ کسی زمانے تک تو یہ سائنس کے اصولوں کے خلاف تھی بات،
آج سائنس اس کو خود پروف کر رہی ہے کہ ایسے حالات بن رہے ہیں کہ جس سے یہ سورج کسی نہ کسی وقت پر مغرب سے طلوع ہوگا۔ دوسری بات کہ اگر سائنس کے اصول پروف نہ بھی کریں تو یہی تو ہمارا ماننا ہے کہ جو سائنس کے اصول ہیں ان تمام اصولوں کو توڑتے ہوئے یہ سورج دوسری جانب سے نکلے گا۔ جب سائنس کے اصولوں کو توڑتے ہوئے دوسری جانب سے نکلے گا تبھی تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ غیب کا پردہ چاک ہو چکا ہے، اور تبھی تو فرمایا کہ توبہ کا دروازہ بند ہو گیا۔ اگر یہ اس طریقے سے نہ نکلتا اور یہ نکلنا کوئی انہونی بات نہ ہوتی تو یہ قیامت کی نشانی بھی نہ ہوتی۔ تو قیامت کی نشانی تو ہے ہی وہ تمام چیزیں جو انسان کے اصولوں کے خلاف ہوتی ہیں۔ انسان نے جو 2+2=4 کے قانون بنائے ہیں اپنے ان قانون سے ہٹ کر چیز ہو، وہی قیامت کی نشانی ہوا کرتی ہے۔ لہٰذا فرما دیا یوم یأتی بعض آیات ربک، جس دن آپ کے پروردگار کی جانب سے وہ مخصوص نشانی آئے گی، لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل، تو جو کوئی شخص بھی اس سے پہلے ایمان لے کر نہیں آیا ہوگا اس کا ایمان اس دن اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا، اس لیے کہ غیب کا پردہ چاک ہو چکا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے فرعون نے جس وقت پر فرشتوں کو دیکھا اور فرشتوں کو دیکھنے کے بعد اپنے آپ کو سمندر میں غرق ہوتا ہوا بھی دیکھ لیا، تو اس وقت پہ کہنے لگا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، جس پروردگار پر بنی اسرائیل ایمان لے کے آئی میں بھی اس پروردگار پہ ایمان لے کے آتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے ویلکم نہیں کیا، قبول نہیں فرمایا، بلکہ ایک ہی بات فرمائی الآن وقد عصیت، اب ایمان لے کے آتا ہے حالانکہ پہلے تو نافرمانی کر رہا تھا۔ یعنی جس کو آج کی اصطلاح میں یوں کہا جائے کہ اللہ کی جانب سے یہ بات آ گئی کہ اٹس ٹو لیٹ، بہت دیر ہو چکی، اب تیری توبہ کو اللہ رب العزت قبول نہیں فرمائیں گے۔ تو جیسے ہی یہ بات ہے بالکل اسی طریقے سے جس دن اللہ کی جانب سے یہ نشانی رونما ہوگی اس دن اس شخص کا ایمان لانا جو اس سے پہلے ایمان لے کے نہیں آیا تھا، اس کا ایمان لانا اس کو ہرگز فائدہ نہیں دے گا۔ او کسبت فی ایمانہا خیرا، یہ اسی طریقے سے ایمان تو لے آیا تھا لیکن ایمان لانے کے بعد گناہوں کی زندگی میں گزار رہا تھا، گناہوں کی زندگی کے اندر پڑا ہوا تھا اور نیکی کا کوئی خیال ہی نہیں تھا۔ اب جب اس نشانی کو دیکھا تو اس نشانی کو دیکھ کر اس ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اب نیک اعمال کی طرف آ رہا ہے، تو اس کے ان نیک اعمال کی طرف آنا یہ اس کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا۔ او کسبت فی ایمانہا خیرا، اور اس کا ایمان اس کو کسی نیکی کو کما کر اس دن نہیں دے گا، ایمان کے بدلے کوئی نیکی نہیں ملے گی اس دن، اس لیے کہ اس دن کا ایمان لانا یا اس دن کے بعد ایمان لانے کے بعد کے نیک اعمال کا کرنا اس دن کے بعد کوئی فائدہ مند ثابت نہیں ہوگا۔ لہٰذا اگر نیک اعمال کرنے ہیں تو آج کا دن ہے، ایمان لانا ہے آج کا دن ہے۔ ایمان والوں کو بھی بتا دیا، کفار کو بھی بتلا دیا، کفار کو حکم دے دیا اگر تم ایمان نہیں لے کے آؤ گے تو اس دن ایمان لے کے آؤ گے اور اس دن ایمان لانا فائدہ مند نہیں ہوگا، لہٰذا آج ایمان لے آؤ۔ اور ایمان والوں کو بھی بتلا دیا کہ صرف ایمان لے کر آ جانا تمہارے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ ایمان لانے کے بعد آمنو وعملوا الصالحات، ایمان لانے کے ساتھ نیک اعمال بھی کرنے ہیں، اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے، فرما برداری والی زندگی گزارنی ہے۔ آج اگر توبہ کر کے فرما برداری والی زندگی گزار لو گے تو ہمارے پاس یہ بات قابل قبول ہے، اور اگر کل یہ نشانی ظاہر ہو جائے گی، غیب کا پردہ چاک ہو جائے گا، تو اس کے بعد تمہارے یہ نیک اعمال بھی تمہارے کوئی کام نہیں آئیں گے۔ قل، آپ ان کو فرما دیجئے، انتظروا، انتظار کرو، انا منتظرون، بے شک ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، ہم بھی انتظار کرنے والوں میں سے ہیں، تم بھی انتظار کرنے والوں میں سے ہو، اور کل قیامت کے دن میری تمام باتوں کا فیصلہ ہو جائے گا کہ حق پر کون تھا اور سچ پر کون تھا اور گمراہی کی جانب باطل کی طرف کون تھا۔ آگے فرمایا ان الذین فرقوا دینہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، وَكَانُوا شِيَعًا، اور وہ گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ لفظ شیعہ یہ شیعتن کی جمع ہے، شیعہ ایک گروہ کو کہا جاتا ہے، شیعہ مختلف گروہوں کو کہا جاتا ہے۔ آج بھی جو روافض کو شیعہ کہا جاتا ہے اس کے پیچھے بھی وجہ یہی ہے کہ یہ سارے کے سارے وہ افراد ہیں جو عبداللہ ابن سبا جو یہودیوں کا ایک شخص تھا، اس نے
اس گروہ کو پیدا کیا تھا، اور ان کو اس وقت پر گروہ کہا جاتا تھا، شیعہ کہا جاتا تھا، کہ یہ دین اسلام سے ہٹ کر ایک الگ گروہ بن گیا، ایک الگ فرقہ بن گیا، تو اسی سے یہ لفظ نکلا ہے وَكَانُوا شِيَعًا۔ یہ وہ جو لوگ اللہ کے دین کو ٹکڑے ٹکڑے جنہوں نے کر ڈالا، وَكَانُوا شِيَعًا، اور وہ مختلف گروہوں میں تقسیم ہو گئے، لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ، وہ آپ میں سے ہرگز نہیں ہیں، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کے گروہ میں سے نہیں ہیں جنہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، دین کو مختلف فرقوں میں بانٹ دیا، وہ آپ کے حصے میں سے نہیں ہیں، وہ آپ کی پارٹی میں سے نہیں ہیں، وہ آپ کے پیروی کرنے والے لوگ نہیں ہیں، وہ اگرچہ نام آپ کا لیں، نام دین کا لیں، مگر وہ دیندار نہیں ہیں، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں، ان کا آپ سے کوئی تعلق نہیں۔ انما امرهم الی اللہ، بے شک ان کے لیے تو اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کا جس دن فیصلہ آئے گا، ثم ینبئہم، پھر اللہ انہیں کھول کھول کر بیان کرے گا، کھول کھول کر بتلائے گا، بما کانوا یفعلون، کہ جو کام وہ دنیا میں کیا کرتے تھے۔ آج اگر تم دنیا میں لوگوں کو مختلف فرقوں میں بانٹ رہے ہو تو یہ یاد رکھو کہ شاید تم سمجھ رہے ہو یہ دین کا کام ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے لست منہم فی شیء، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کام یہ نہیں تھا، آپ کی پیروی کرنے والے کا کام بھی یہ نہیں ہوگا۔ لہٰذا اگر کوئی تفرقہ بازی کے اندر مبتلا ہے، فرقہ واریت کی آگ پھیلا رہا ہے، تو یہ فرقہ واریت کی آگ پھیلانے والا امت محمدیہ کا نمائندہ نہیں ہو سکتا، اور امت محمدیہ کا نمائندہ نہیں تو پھر کون ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فکر نہ کرو، آئے گا ہمارے پاس ہی، جب ہمارے پاس آئے گا تو ہم بتلائیں گے کہ وہ کیا کرتا پھرتا تھا، کس کے اشاروں پہ ناچتا تھا اور کس کے اشاروں پر دنیا کو فرقوں کے اندر تقسیم کر رہا تھا۔ من جاء بالحسنہ، اصول بیان کر دیا۔ اللہ رب العزت جہاں تمہیں ڈرا رہے اور دھمکا رہے ہیں، جہاں بتلا رہے ہیں کہ اگر تم گناہ کرو گے تو اللہ کے دربار میں پہنچو گے، وہاں پیشی ہوگی، تو یاد رکھو کہ اللہ کی ذات رحیم اور کریم ہے۔ اللہ کی ذات چاہتی تو یہ ہے کہ تم اللہ کی جانب نیکیاں بھیجو، اللہ کی جانب اپنے نام اعمال میں نیکیوں کا پیغام بھیجو۔ اللہ ہرگز یہ نہیں چاہتے کہ تم برائیاں بھیجو، لیکن اگر تم اپنے آپ کو ہلاک کرنے پہ تلے ہوئے ہو تو کوئی تمہیں ہلاکت سے بچا نہیں سکتا۔ اللہ کی جانب سے تو رحمت کے پیغامات ہیں۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو کوئی شخص بھی ایک نیکی لے کے آئے گا اس کا ثواب 10 گناہ پائے گا۔ ایک نیکی کرنا ایسی ہے جیسے 10 نیکیاں کر لی، ایک نماز پڑھنا ایسے ہی جیسے 10 نمازیں پڑھ لی، ایک روزہ رکھنا ایسے ہی جیسے 10 روزے رکھ لیے۔ من جاء بالحسنہ، جو کوئی شخص بھی نیکیاں لے کے آئے گا فلہ عشر امثالھا، ہم اس کے لیے 10 گنا اس کو بڑھا دیں گے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات امت کو سکھلائی ہے۔ آپ دیکھیں امت محمدیہ پہ نمازیں ابتداً 50 فرض تھیں، بعد میں اس کو 5 کر دیا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت پڑھے گی 5 نمازیں، اللہ ان کو ثواب 50 کا عطا فرمائے گا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مہینے میں 3 دن روزہ رکھا کرتے تھے، ایام 20 کے روزے جن کو کہتے ہیں، 13، 14، 15، 3 دن روزہ رکھو، اور اسی ریٹ کے حساب سے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، ایک نیکی کرو گے اللہ 10 گنا عطا فرمائیں گے۔ لہٰذا اگر تم 3 روزے رکھو گے اللہ رب العزت ثواب پورے مہینہ روزہ رکھنے کا عطا فرمائیں گے۔ اسی طریقے سے فرمایا تم 30 دن روزے رکھتے ہو رمضان المبارک کے اندر، اس کے بعد 6 روزے اور رکھ لو تو یہ کل ملا کے ہو جائیں گے 36 روزے۔ ان 36 روزوں پہ 10 کا ثواب کا ریٹ بنے گا اور یہ بن جائیں گے 360۔ لہٰذا فرما دیا کہ جو کوئی شخص بھی رمضان کے روزے رکھے گا اور ان کے ساتھ شوال کے مہینے کے 6 روزوں کو ملا لے گا، کان کصیام الدہر، یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ اس نے پورا سال روزہ رکھا۔ ہمارے مشائخ نے یہیں سے یہ بات نکالی ہے کہ انسان اگر اللہ رب العزت کے راستے میں اللہ رب العزت کے لیے پوری کی پوری زندگی لگائے، اس سے افضل کوئی بات ہی نہیں۔ لیکن اگر مصروفیت زیادہ ہے، کم از کم مہینے میں 3 دن لگا لو،
یہ جو کہا جاتا ہے ماہانہ سے روزہ لگایا جائے، پیچھے مقصد یہی ہے، تم 3 دن اللہ کے راستے میں لگاؤ گے، اللہ رب العزت 3 کے بدلے 30 کا ثواب عطا فرمائیں گے، پورا مہینہ گویا اللہ کے راستے میں لگ گئے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها، جو کوئی شخص بھی ایک نیکی لے کے آئے گا ہم اس کو اس کا 10 گنا ثواب عطا فرمائیں گے۔ ومن جاء بالسیئۃ، اور جو کوئی برائی لے کے آئے گا، اصول تو یہ ہونا چاہیے کہ اس پہ بھی 10 کا ریٹ لگے، لیکن اللہ رب العزت کی رحمت اس کے غضب اور غصے پر حاوی ہے، لہذا فرما دیا ومن جاء بالسیئۃ، جو کوئی شخص بھی برائی لے کے آئے گا، گناہ کرے گا، فلا یجزا الا مثلها، اس کو اس برائی کا بدلہ ایک ہی مرتبہ ملے گا، اس برائی کا بدلے کے اندر ایک ہی گناہ اس کے نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ وہم لا یظلمون، اس میں بھی کوئی ظلم اور زیادتی نہیں کی جائے گی، جو گناہ کیا ہے اسی کو نام اعمال میں درج کیا جائے گا، جو نہیں کیا اس کو نام اعمال میں درج نہیں کیا جائے گا۔ جب یہ اصول سمجھ میں آ گیا اور یہ اصول بیان کر دیا، اب اس کے بعد دوبارہ دین کی جانب بلایا جا رہا ہے۔ طریقہ کار الگ ہو گیا، پہلے دین کی طرف باضابطہ دعوت دی جا رہی تھی، اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتلا دیا کہ آپ ان کو بتلا دیجئے کہ تم اگر نہیں مان رہے تو میں تو اس راستے پہ لگا ہوا ہوں اور لگا رہوں گا، اب تم مجھے دیکھ کر ہی کم از کم آ جاؤ۔ قل، آپ ان کو فرما دیجئے، اننی ہدانی ربی، بے شک میرے پروردگار نے میری رہنمائی کی ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی جانب۔ وہ سیدھا راستہ کیسا ہے؟ دینا قیما، سیدھا دین ہے، سیدھا صاف ستھرا دین ہے، ملت ابراہیم حنیفہ، جو کہ حقیقتاً ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے جس پر وہ یکسو ہو کر لگ گئے تھے۔ وما کان من المشرکین، اور ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والوں میں سے ہرگز نہ تھے۔ یہاں سے ایک بات تو یہ بتلا دی کہ ابراہیم علیہ السلام کے دین کا ذکر فرمایا کہ آپ فرما دیجئے میں ابراہیم علیہ السلام کے دین کا پیروکار ہوں، حالانکہ حقیقتاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام پر فوقیت عطا فرمائی ہے درجے کے اعتبار سے، پھر کیوں کہا جا رہا ہے کہ آپ دین ابراہیمی کی پیروی کرنے کی بات کیجئے؟ علماء نے اس کی تفصیل بیان کی کہ اصل میں دین ابراہیمی یا ملت ابراہیمی یہ کسی دین کا نام نہیں بلکہ ایک ٹائٹل کا نام ہے، اور وہ ٹائٹل کیا ہے؟ وہ ٹائٹل حقیقتاً یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے حکم کے آگے اپنے سر کو جھکا لینا۔ یہ ٹائٹل ہر نبی کے پاس تھا، ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی تھا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی تھا، نوح علیہ السلام کے پاس بھی تھا، جتنے نبی دنیا کے اندر آئے تمام انبیاء نے یہی کام کیا، مگر ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس ٹائٹل کو منسلک فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام وہ شخصیت ہیں کہ جو تمام کے تمام ادیان میں محترم تھے۔ یہودی بھی کہا کرتے تھے ہم ابراہیمی ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، نصرانی بھی یہ بات کہا کرتے تھے ہم ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، عیسائی بھی یہ کہا کرتے تھے ہم ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، حتیٰ کہ مشرکین مکہ بھی یہ بات کہا کرتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں۔ سب کو یہ بات کہی جا رہی ہے اگر تم ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہو تو جو حکم ابراہیم علیہ السلام نے دیا وہی ٹائٹل لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے ہیں، جو بات ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی وہی بات لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے ہیں۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام مشرک نہ تھے، اسی طریقے سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی شرک کرنے والوں کے ساتھ اپنا راستہ نہیں بنا سکتے، شرک کرنے والوں سے اپنے آپ کو ہمیشہ علیحدگی اختیار کریں گے۔ لہٰذا قل، آپ ان کو بتلا دیجئے، ان صلاتی، بے شک میری نماز، ونسکی، میری قربانی، ومحیایا، اور میرا جینا، ومماتی، اور میرا مرنا، للہ رب العالمین، اسی ایک پروردگار کے لیے ہے جو دونوں جہانوں کا پالنے والا ہے۔ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا تمام کا تمام اسی پروردگار کے لیے ہے جس نے دونوں جہانوں کو بنایا ہے۔ اس لیے کہ جب بات کی نماز کی اور جب بات کی اس کے ساتھ قربانی کی تو یہ حقیقتاً دو عبادات تھیں، اور ان دو عبادات کو ذکر کر کے سمجھا دیا کہ جتنی بھی عبادات ہیں عبادت کے لائق بھی اللہ کی ذات ہے، اور پھر فرما دیا جینا اور مرنا بھی اللہ رب العزت کی خاطر
خاطر ہے۔ تو یہاں سے یہ بات بتلا دی کہ تصرف کے لائق بھی اللہ ہی کی ذات ہے، اللہ کے سوا کوئی دوسری ذات نہیں۔ تو عبادت کے لائق بھی وہی ہے، محبت کے لائق بھی وہی ہے، سجدے کے لائق بھی وہی ہے، تصرف کے اختیارات بھی اسی کے پاس ہیں، اس کے سوا کسی کے پاس نہیں۔ اور عبادت کے لائق جو ذات ہو، محبت کے لائق جو ذات ہو، سجدے کے لائق جو ذات ہو، جس کے پاس تمام کی تمام چیزوں کا تصرف ہو، اسی کی عبادت کرنی چاہیے، اور اسی کی عبادت کو توحید کہتے ہیں۔ جس توحید کا پیغام لے کے ابراہیم علیہ السلام آئے تھے، میں بھی وہی پیغام دے رہا ہوں کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، سب کا سب اے اللہ آپ ہی کی خاطر ہے، آپ کے سوا کسی کی خاطر نہیں۔ اگر میں جی رہا ہوں دنیا میں، آپ کی خاطر جی رہا ہوں، اگر قربانی دے رہا ہوں، مر رہا ہوں اور اس دنیا سے جا رہا ہوں، تو اے اللہ آپ ہی کی خاطر جا رہا ہوں، آپ کے علاوہ کسی اور کی خاطر میں نہ جی سکتا ہوں نہ مر سکتا ہوں، میرا جینا میرا مرنا آپ کی خاطر ہے۔ علماء نے یہیں سے مسئلہ نکالا کہ خودکشی کرنا اسی لیے حرام ہے، یہ جان اللہ کی جانب سے تھی اور اللہ ہی کے حکم سے ختم ہوگی، اللہ کے سوا اپنی مرضی اس پہ چلاؤ گے، اس جان کو خود ختم کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ ناجائز اور حرام ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت یہ بات فرما رہے ہیں کہ تمہارا جینا تمہارا مرنا اللہ کی خاطر ہونا چاہیے، اللہ کے حکم سے ہونا چاہیے، اللہ رب العزت کے حکم اور اللہ رب العزت کے اختیارات کو پھلانگنے کی کوشش نہ کرو، اس لیے کہ اول تو تم کر نہیں سکتے، اور اگر کرنے کی کوشش کرو گے ہوگے تو ناکام، اور اس کا انجام تمہیں کل قیامت کے دن آخرت کے اندر ملے گا۔ ان صلاتی و نسکی، بے شک میری نماز، میری قربانی، و محیایا اور میرا جینا، و مماتی اور میرا مرنا، للہ اللہ ہی کے لیے ہے، رب العالمین جو دونوں جہانوں کا پالنے والا ہے، لا شریک لہ، میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہیں، نہ عبادت میں شریک ہے، نہ تصرفات میں شریک ہے، نہ عالم کے چلانے میں کوئی شریک ہے، اور نہ عبادت کے اندر کوئی شریک ہے۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اور مجھے تو اسی کام کا حکم دیا گیا ہے کہ میں توحید کے اوپر ڈٹا رہا ہوں، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور سب سے پہلے مسلمان ہونے والوں میں سے، سب سے پہلے اللہ کے حکم کے آگے سر جھکانے والوں میں سے میں ہوتا ہوں۔ قل، آپ فرما دیجئے، اغیر اللہ ابغی ربا، تم کہتے ہو اللہ کے ساتھ دیگر شریک ہیں، تو کیا اغیر اللہ ابغی ربا، کیا میں اپنے پروردگار کے ساتھ، میں اپنے رب کے ساتھ کسی دوسرے پروردگار کو ڈھونڈوں؟ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، حالانکہ ہر چیز کا پالنے والا اللہ ہی ہے۔ جب ہر چیز کا بنانے والا، ہر چیز کا پالنے والا اللہ ہی ہے، تو اس کے ساتھ عبادت میں کوئی شریک کیسے آ گیا؟ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، وہ ہر چیز کا پالنے والا ہے۔ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، اور ہر انسان صرف وہی حاصل کرے گا، وہی کمائے گا جو اس نے اپنے اوپر لازم کیا، یعنی جیسے اعمال بھیجے گا ویسے ہی اس کے اجر و ثواب کو کل قیامت کے دن حاصل کرے گا۔ جیسی کھیتی بو گے ویسی فصل کاٹو گے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے، لہٰذا یہاں پہ جیسے اعمال کرو گے ویسے ہی تم سزا یا جزا کل قیامت کے دن بھگتو گے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، یاد رکھو اس دن کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یہ مشرکین کہا کرتے تھے اگر تم توحید کو چھوڑ کر ان بتوں کو مان لو، اور اگر بفرض محال کل قیامت واقع ہو گئی تو پریشان نہ ہو، تمہارے اوپر جتنا گناہ ہوگا وہ سارا گناہ ہم اپنے سر پہ لے لیں گے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی انسان کسی دوسرے کے گناہ کا بوجھ ہرگز نہیں اٹھا سکتا۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ، پھر تم سب کے سب نے اپنے پروردگار کی طرف لوٹنا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ، وہ پروردگار تمہیں واضح طور پہ بتائے گا، بما کنتم فیہ تختلفون، ان باتوں کے بارے میں جن میں تم دنیا کے اندر اختلاف کر رہے تھے۔ وَهُوَ الَّذِي، اللہ ہی کی وہ ذات ہے، جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، جس نے زمین پہ تمہیں صاحب اقتدار بنایا۔ اللہ ہی کی وہ ذات ہے جس نے زمین کا کچھ ٹکڑا تمہیں عطا فرمایا کہ تم اس کے اوپر رہ کر اللہ کے دین کو قائم کر سکو۔ وَهُوَ الَّذِي، اللہ ہی کی وہ ذات ہے، جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، جس نے زمین پہ تمہیں صاحب اقتدار بنایا۔ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور اسی نے تم میں سے بعض لوگوں کو بعض پر
درجات کے اعتبار سے فوقیت عطا فرمائی. کسی کو کچھ صلاحیتیں عطا فرمائیں، کسی کو کچھ صلاحیتیں عطا فرمائیں. ان صلاحیتوں کے اعتبار سے مختلف درجات میں لوگوں کو تقسیم کر دیا. کسی کو امیر بنا دیا، کسی کو غریب بنا دیا، کسی کو کالے رنگ کا بنا دیا، کسی کو سفید رنگ کا بنا دیا، کسی کو اللہ رب العزت نے چھوٹے قد کا بنا دیا، کسی کو لمبے قد کا بنا دیا. یہ تمام کے تمام تفاوت جو اللہ نے کیے ہیں، یہ ڈفرینسیشن جو اللہ نے کر رکھی ہے، یہ اس وجہ سے کی ہے لیبلوکم فی ما آتاکم، تاکہ اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے تم لوگوں کو آزمائے. اللہ رب العزت نے عالم کا جو نظام ہے کائنات کا، وہ اسی کے ذریعے سے چلایا ہے. اگر تمام لوگ امیر ہو جائیں تو دنیا کا کارخانہ نہیں چل سکتا. تمام کے تمام غریب ہو جائیں تو بھی دنیا کا کارخانہ نہیں چل سکتا. اللہ نے مختلف لوگوں کو مختلف درجات میں رکھا. یہ اس لیے رکھا تاکہ عالم کا کارخانہ بھی چلتا رہے اور اس کے ذریعے سے آزمائش ہے. جس کو نعمت عطا کر دی اس کو نعمت دے کر اللہ رب العزت نے مختلف قسم کے امتحانات میں ڈال دیا کہ دیکھو تو صحیح کہ یہ نعمتوں پہ شکر ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا. اور جس سے نعمتیں سلب کر لی ہیں اس کو بھی اللہ آزما رہا ہے اس طریقے سے کہ یہ اس کے ذریعے سے صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا. بہرحال اللہ نے تمہیں صاحب اقتدار بنایا، اللہ نے تمہیں زمین کے ٹکڑا عطا فرمایا لیبلوکم، تاکہ اللہ تمہیں اس کے ذریعے سے آزمائے. یہ اللہ کی جانب سے آزمائش ہے کہ کیا تم اللہ کی جانب سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کر رہے ہو. اللہ رب العزت سے ایمان والوں نے وعدہ کیا تھا امکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. اللہ اگر آپ نے کوئی زمین کا ٹکڑا ہمیں عطا فرمایا اور اس پر ہمیں مسلمانوں کو حکومت عطا فرمائی تو ہم وہاں پہ نماز کو قائم کریں گے، زکوٰۃ کے نظام کو وہاں پہ قائم کریں گے، لوگوں کو نیکی کا حکم دیں گے، لوگوں کو برائی سے روکیں گے. یہ اللہ رب العزت سے تم نے وعدہ کیا تھا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ نے تمہیں آج صاحب اقتدار بنا دیا، ایک ٹکڑا زمین کا عطا کر دیا. یہ ملک پاکستان کے نام سے کیوں کیا؟ لیبلوکم، تاکہ اللہ رب العزت تمہیں آزمائے کہ یہاں پر تم اسلام کے نظام کو نافذ کرتے ہو کہ نہیں کرتے، یہاں پر دین کو نافذ کرتے ہو کہ نہیں کرتے. اور دین کو نافذ کرنے سے مراد ہر بندہ اپنے اقتدار کے اعتبار سے، اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے ٹٹولے. سب سے پہلی بات کہ کیا میں نے اپنے 6 فٹ کے جسم کے اوپر اسلام کو نافذ کیا کہ نہیں کیا. پھر اس کے بعد جن لوگوں کے اوپر اللہ رب العزت نے مجھے اقتدار بخشا ہے، وہ افراد جو میری کنبے کے اندر آتے ہیں، ان تمام افراد میرے ماتحت ملازم ہو، میرے بیوی ہو، بچے ہو، ان تمام کو کیا میں نے دین اسلام کی ان تمام تعلیمات سے روشناس کرایا ہے؟ کیا ان کے اوپر اسلام کے نظام کو نافذ کیا ہے؟ اور اس کے بعد اگر اللہ نے اس سے زیادہ اقتدار نصیب فرمایا ہے، کسی ملک کا باشند، کسی ملک کا بادشاہ بنا دیا، کسی ملک کا صدر بنا دیا، وزیر بنا دیا، وزیر اعظم بنا دیا، تو جتنی تمہاری حیثیت ہے اس حیثیت کے اعتبار سے لیبلوکم، اللہ تمہیں آزما رہا ہے. ان ربک سریع العقاب، بے شک تمہارا پروردگار بہت جلد پکڑنے والا ہے. وانہ لغفور الرحیم، اور بے شک وہ بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے. ان آیات کے اوپر اللہ رب العزت نے سورت کو ختم فرمایا. اگر اس سورت کا خلاصہ شروع سے دیکھا جائے تو ابتدائی سورت کے اندر اللہ رب العزت نے توحید کے، رسالت کے، بعث بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے، اور قرآن کریم کے اللہ رب العزت کی جانب سے سچی کتاب ہونے کے اوپر دلائل کو مختلف انداز میں پیش کیا. اور ابتدا فرمائی الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا، وجعل الظلمات والنور، اور اس پروردگار نے اندھیروں کو بھی پیدا فرمایا اور روشنی کو بھی پیدا فرمایا. مفسرین نے یہاں پہ ایک بات لکھی کہ اللہ رب العزت نے ظلمات، اندھیروں کے لیے جمع کا صیغہ استعمال فرمایا، بہت سارے اندھیرے پیدا فرمائے. اور جہاں نور، روشنی کی بات تھی، وہاں پہ مفرد کا سنگولر ورڈ استعمال فرمایا، پلورل استعمال نہیں کیا. وجہ بیان کی کہ اس کے پیچھے ایک نقطہ ہے، اور نقطہ یہ ہے کہ چونکہ ظلمات، اندھیرے جو ہیں، یہ حقیقتاً دین اسلام سے پھر جانے کا نام ہے. گمراہی کا نام اندھیرا ہے، لہٰذا
گمراہی ہو، کفر ہو، بدعات ہو، یہ سب کے سب اندھیرے ہیں، اور اندھیرے مختلف حصوں کے ہوتے ہیں، مختلف ورژنز کے ہوتے ہیں، مختلف قسموں کے ہوتے ہیں، جبکہ نور حقیقتاً ہدایت ہے، نور حقیقتاً ایمان ہے، نور حقیقتاً سنت ہے، اور سنت کا رنگ ہمیشہ ایک ہوا کرتا ہے، ہدایت کا رنگ ہمیشہ ایک ہوا کرتا ہے۔ آپ دیکھ لیں سنت اور بدعت کے درمیان جب کبھی فرق کرنا ہو، آسان سا طریقہ یہ ہے کہ سنت آفاقی ہوا کرتی ہے، یونیورسل ہوتی ہے، دنیا کے کسی حصے کے اندر چلے جائیں سنت ایک جیسی نظر آئے گی، مگر بدعت ہر جگہ کی، ہر علاقے کی ایک نئے انوکھے انداز میں ہوا کرتی ہے۔ تو سنت آفاقی ہوتی ہے، ہدایت ہمیشہ ایک ہوتی ہے، اس کے مقابلے میں اندھیرے بہت سارے ہوا کرتے ہیں۔ تو یہ بات فرما دی کہ نور ہدایت حقیقتاً ایک ہی ہے، اور وہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ۔ لہٰذا آگے مختلف قسم کے دلائل اس کے اوپر دے دیے، توحید پر، رسالت پر، آخرت پر، اور پھر فرما دیا کہ اگر آپ دین کی دعوت دیں اور دین کی دعوت دینے کے بعد بھی وہ دین کی دعوت کو قبول نہ کریں تو آپ کے ذمے تو صرف بات کو پہنچانا تھا، ہدایت دینا آپ کے ذمے نہیں ہے، لہٰذا آپ اس کے بعد ان سے اعراض کریں۔ گناہ سے بھی بچنا ہے، گناہوں کی مجالس سے بھی بچنا ہے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، جب تم دیکھو کہ کسی مجلس کے اندر دین کی کسی بات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، فوراً وہاں سے نکلو، اس مجلس کے اندر تمہارے لیے بیٹھنا درست نہیں ہے۔ گناہ سے بھی بچنا ہے، اور جس مجلس میں گناہ ہو رہا ہو اس مجلس سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تصاحب الا مؤمنا ولا يأكل طعامك الا متقی، کہ بے شک تمہیں اس بات کو زیر نظر رکھنا چاہیے ہمیشہ کہ تم ہمیشہ ایمان والوں کی، نیک لوگوں کی صحبت کے اندر بیٹھو، اور اسی طریقے سے اس بات کو بھی ذہن نشین رکھو کہ تمہارا کھانا صرف دنیا کے اندر متقی لوگ کھائیں، متقیوں کو اپنا کھانا کھلاؤ۔ اور چنانچہ فرما دیا کہ گناہوں سے بھی بچنا ہے، گناہوں کی مجالس میں بھی شرکت نہیں کرنی، جہاں گناہ ہو رہا وہاں سے اپنے آپ کو الگ کرنا ضروری ہے۔ اور اس کی مثال دے دی کہ مشرک باپ کا توحیدی بیٹا ہے ابراہیم علیہ السلام، اس کی مثال کو دیکھ لو کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام توحیدی بیٹے ہیں لیکن باپ مشرک ہے، باپ کو بھی سمجھایا، قوم کو بھی سمجھایا، مختلف مثالوں سے سمجھایا، کبھی سورج کے ذریعے، چاند کے ذریعے، ستاروں کے ذریعے سے کہ یہ سب کے سب ڈھلنے والے ہیں، سب کے سب ڈوبنے والے ہیں، میں ان سے محبت نہیں کر سکتا، یہ رب ہونے کے لائق نہیں ہے۔ جب توحید کی بات کر دی، دلائل سے سمجھا دیا، اب بھی سمجھ نہیں آ رہا تو پہلا کام اپنی برات کا اظہار، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں اپنے آپ کو یکسو کرتا ہوں اس پروردگار کی جانب جو دونوں جہانوں کا پالنے والا ہے، وما انا من المشرکین، میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہو سکتا۔ پہلا کام مشرک باپ کے توحیدی بیٹے نے یہ کیا کہ انہوں نے اپنے آپ کو الگ کر لیا، دین کی دعوت دی اور دین کی دعوت دے کر الگ کر لیا، اور وہاں سے ہجرت کر گئے، کسی اور جگہ چلے گئے، اعلان کر دیا کہ میں بروں کی صحبت میں بھی نہیں رہ سکتا اور برائی بھی نہیں کر سکتا۔ لہٰذا وہاں سے نکل کر ابراہیم علیہ السلام نے یہ سبق انسانیت کو دے دیا، اس کو بتلایا، اور اس کے بعد مشرکین مکہ کی چند رسومات کا ذکر فرما دیا، اور اس سے پہلے یہ بات بھی فرما دی کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے پہلا کام دین کی دعوت کی، دوسرا کام وہاں سے چلے گئے، تو دین کی دعوت دینے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوی طرز کو ہمیشہ سامنے رکھنا ہے۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، ایسا نہ ہو کہ تم دوسرے کو دعوت اس انداز میں دے رہے ہو کہ تم دوسرے کے خداؤں کو برا بھلا کہنا شروع کر دو، ان کو گالم گلوچ کرنا شروع کر دو، نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز، اللہ کے پیارے سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام کا جو طرز ہے اسی طرز کو سامنے رکھتے ہوئے دین کی دعوت تم نے بھی دینی ہے، اور وہ دین کا طرز یہ ہے کہ دلائل کی بنیاد پہ بات کرو، حکمت کی بنیاد پہ بات کرو، بصیرت کی بنیاد پہ بات کرو، اور اس کے بعد نتیجہ اللہ کی ذات کے اوپر چھوڑ دو، اس لیے کہ تمہارے دل تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے کہ کس کو ہدایت ملے گی اور کس کو نہیں ملے گی، ہدایت کا فیصلہ اللہ رب العزت نے کرنا ہے۔ اور اس نے یہ بات بتلا
دی ہے کہ دنیا میں دو ہی گروہ ہیں، ایک ماننے والوں کا، ایک نہ ماننے والوں کا۔ ماننے والے کے گروہ کا حشر بھی بتلا دیا کہ ان کے لیے جنت ہے، اور نہ ماننے والوں کے گروہ کا بھی ذکر فرما دیا کہ ان کے لیے جہنم کا فیصلہ ہے، اور اس کے بعد بتلا دیا کہ اللہ ہی کے پاس ہے حلال اور حرام کا اختیار۔ جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم بھی صرف اسی کو حلال سمجھو، اور جس کو اللہ نے حرام کیا ہے تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس کو حرام سمجھو۔ حرام کو حلال نہیں کر سکتے، حلال کو حرام نہیں کر سکتے۔ اور آگے بتلا دیا کہ اصلی حرام کیا ہے۔ 9 چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے گنوا دی۔ پہلی بات، شرک کرنا یہ اصلاً حرام ہے، والدین کی نافرمانی کرنا یہ اصلاً حرام ہے، اولاد کو افلاس کے، غربت کے ڈر سے قتل کر دینا یہ حقیقتاً حرام ہے، فحش گوئی اور فحش باتیں اپنی زبان سے نکالنا اور اپنے اعمال اپنے اعضاء و جوارح سے کرنا یہ اصلاً حرام ہے، کسی کا قتل کر دینا یہ اصلاً حرام ہے، یتیم کا مال کھانا اصلاً حرام ہے، ناپ تول میں کمی کرنا اصلاً حرام ہے، انصاف کی بات نہ کرنا اصلاً حرام ہے، اور اللہ کے وعدوں کو پورا نہ کرنا اصلاً حرام ہے۔ یہ حقیقی معنوں میں حرام ہے۔ تم ان حراموں کو چھوڑ کر رسومات کے چکر میں لگ گئے ہو، بدعات کے چکر میں لگ گئے ہو، اور شرک کے چکر میں لگ گئے ہو جو کہ ناجائز اور حرام ہے۔ قرآن کریم سے پہلے جتنی کتابیں اتری ان کے اندر تورات بھی شامل تھی، اللہ نے تورات کے اندر بھی یہی سبق دیا تھا، عیسائیوں کو بھی یہی سبق دیا، یہودیوں کو بھی یہی سبق دیا، اور یہی سبق ایمان والوں کو موسیٰ علیہ السلام کا سبق وہی سبق ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں لے کر تشریف لے کے آئے ہیں، اور وہ سبق اس قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ یہ قرآن کریم حقیقتاً روح کی غذا ہے، اور یہ بات ہے کہ اصلاً انسان کے لیے 2 چیزیں ہیں، ایک جسم ہے اور ایک روح ہے۔ جسم اصل نہیں ہے بلکہ روح اصل ہے، اس لیے کہ روح کی مثال سوار کسی ہے اور جسم کی مثال سواری کسی ہے۔ دنیا میں اگر سوار اور سواری گر جائے تو پہلے سوار کو اٹھایا جاتا ہے، موٹر سائیکل پہ بندہ ہو اور موٹر سائیکل سلپ ہو جائے، بندہ بھی گر جائے تو پہلے بندے کو اٹھایا جائے گا، موٹر سائیکل کو نہیں اٹھایا جائے گا۔ اصل چیز سوار ہے، سواری نہیں ہے۔ روح سوار ہے، جسم سواری ہے۔ حقیقتاً اصل یہ ہے کہ تم روح کی فکر کرو، اور روح کی غذا اللہ نے قرآن کریم بنا رکھی ہے۔ تم نے یہ کیا کیا کہ روح کو چھوڑ دیا، سوار کو چھوڑ دیا، سواری کو پال پوسنے کے اندر اتنا لگ گئے کہ سوار کو بھول بیٹھے۔ لہٰذا اس قرآن کریم کو اپنے سینے سے لگا لو، قرآن کریم کو تھام لو، بڑی بابرکت کتاب ہے، ہر حرف پر ایک نیکی، دیکھنے پر اللہ نے اس کو ثواب رکھا، چھونے پر اللہ نے اس کو ثواب رکھا، قرآن کریم کے پڑھنا اللہ نے ثواب رکھا، اور قرآن کریم کو سمجھ کر اس پہ عمل کرنا یہ دنیا کی افضل ترین عبادت اللہ رب العزت نے رکھی ہے۔ لہٰذا اسی قرآن کریم کو سینوں سے لگا لو، اور اس بات کا تہیہ کر لو کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے اللہ میرا جینا، میرا مرنا، میری عبادات تمام کی تمام اللہ آپ ہی کی خاطر ہیں، آپ ہی کی خاطر میں دنیا میں رہوں گا، آپ ہی کی خاطر موت کو قبول کروں گا، اور اے اللہ یقیناً میں آپ ہی کی طرف اپنے آپ کو اپنا رخ پھیرتا ہوں، اور آپ ہی کی جانب آپ کو اپنا معبود سمجھتا ہوں۔ اور آخر میں فرما دیا ان ربک سریع العقاب، بے شک تمہارا پروردگار بہت جلدی تمہیں پکڑنے والا ہے، وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم، اور وہ بے شک بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ 2-3 باتیں یہاں سمجھنے کی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے 2 باتیں ارشاد فرمائی، بڑا جلد پکڑنے والا ہے اور بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ مفسرین نے لکھا حقیقتاً ان دنیا میں انسان بھی 2 طرح کے ہیں، ایک وہ ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، اور ایک وہ ہیں جو اللہ کی نہیں مانتے۔ ایک وہ ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، کفار ہیں، ایک وہ ہیں جو اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے، ہم جیسے بدعمال قسم کے مسلمان۔ تو دونوں طرح کے افراد کے لیے سبق دے دیا، دونوں کی دعوت کا الگ الگ طریقہ بتلا دیا کہ اگر تم دعوت دے رہے ہو ان لوگوں کو جو اللہ کو نہیں مانتے تو ان کو بتلا دو اللہ بہت جلد پکڑنے والا ہے، اور اگر تم دعوت دے رہے ہو ان لوگوں کو جو اللہ کو تو مانتے ہیں اللہ کی نہیں مانتے، توبہ کی طرف راغب کرو، ان کو بتلاؤ کہ تمہارا پروردگار بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے، ان کی جانب رجوع کیا جائے، اس کی جانب اللہ لو لگائی جائے اور اللہ سے معافی مانگی جائے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات فرماتے ہیں
کہ اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بات فرمائی کہ جب یہ سورت نازل ہوئی سورہ انعام تو اس کی فضیلتوں میں سے ایک خاص فضیلت یہ ہے کہ یہ پوری کی پوری سورت بیک وقت نازل ہوئی، ٹکڑوں میں نازل نہیں ہوئی، ایک ساتھ نازل ہوئی۔ اور جب یہ سورت نازل ہو رہی تھی تو اس وقت پر اللہ رب العزت کی جانب سے 70,000 فرشتوں کا پہرا تھا کہ کہیں مکہ مکرمہ کے اندر یہاں پر کوئی شیطان داخل نہ ہو جائے۔ 70,000 فرشتوں کے پہرے کے اندر یہ سورت نازل ہوئی ہے۔ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تجربہ اس بات پہ شاہد ہے کہ جب کوئی شخص بیمار ہو اس سورت کو پڑھ کر اس کے اوپر پھونکا جائے، اللہ رب العزت اس کو شفا نصیب فرماتے ہیں۔ اگر اس سورت کے اندر انسانوں کی جسمانی بیماریوں کی شفا ہے تو انسانوں کی روحانی بیماریوں کی شفا کیوں نہیں ہوگی؟ اتنی فضیلت اس سورت کو کیوں ملی؟ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ بڑا عجیب نقطہ بیان فرماتے ہیں، اس لیے کہ اس سورت کی ابتدا اللہ کی حمد سے ہوئی ہے، الحمدللہ، ابتدا اللہ کی تعریف سے ہوئی اور انتہا اللہ کے بڑے بخشنے بڑے مہربان ہونے پہ ہوئی۔ گویا پوری سورت کا خلاصہ اللہ نے 2 لفظوں کے اندر دے دیا کہ میرے بندوں اگر میری مغفرت چاہتے ہو، میری جانب سے رحمت کو متوجہ کرنا چاہتے ہو، میری تعریف کرنا شروع کر دو، تحمید کرنا شروع کر دو، میری شکر گزاری کرنا شروع کر دو۔ زبان سے تعریف کیا ہے؟ الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ سب کے سب اللہ کی تعریف ہے زبان سے۔ زبان سے بھی تعریف کرو، اپنے اعضاء سے بھی میری تعریف کرو، اور اعضاء سے تعریف یہ ہے کہ ان اعضاء کو اللہ کے حکموں کے اندر لگانا شروع کر دو، اللہ کی نافرمانی سے بچا دو۔ جب تم اللہ کے حکموں میں ان اعضاء کو لگاؤ گے، زبان کو بھی اور دیگر اپنے تمام کے تمام اعضاء کو اللہ کے حکموں کے اندر لگاؤ گے، نتیجہ یہ نکلے گا اللہ غفور الرحیم، بڑا بخشنے والا ہے، تمہارے گناہوں کو معاف کرتا جائے گا، اتنا رحیم ہے کہ اس کی رحمتیں تمہاری طرف متوجہ ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تمہارے انفرادی مسائل ہوں، اجتماعی مسائل ہوں، ملک کے مسائل ہوں، اللہ تمام کے تمام مسائل کو حل کر دے گا۔ شرط یہ ہے کہ تم اللہ رب العزت کی جانب اپنے اعضاء و جوارح کو لگا دو اور اللہ رب العزت کی حکموں کے مطابق زندگی گزار لو، اللہ رب العزت کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرو۔ یہ وہ مایوسی والے حالات کہ جن کے اندر ہم مبتلا ہیں، ان حالات میں یہ سورت مبارکہ ہمیں روشنی کا پیغام دے رہی ہے اور راستہ دکھلا رہی ہے کہ اگر تم اللہ رب العزت کی رحمت کو متوجہ کرنا چاہتے ہو، گناہوں سے معافی مانگو، اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارو۔ دیکھو اللہ رب العزت کیسے حالات کو تبدیل نہیں فرماتے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں ہمارے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور اس سورت مبارکہ کے پیغام کو سینوں میں محفوظ کر کے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اس کی برکت سے اللہ رب العزت ہمارے ملک کے انفرادی ہوں اجتماعی ہوں ناموافق حالات کو موافق حالات میں تبدیل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ایک صاحب نے اپنے 3 بیٹوں کے کاروبار کے سلسلے میں دعا کی گزارش کی ہے۔ دعا فرمایا اللہ تعالیٰ تمام لوگ جو مختلف قسم کے کاروبار میں کاروبار ملازمتوں میں ہیں، اللہ رب العزت ان کے کاروبار میں روزگار میں خوب برکت نصیب فرمائے، اور جو بے روزگار ہیں اللہ رب العزت انہوں نے حلال طیب وافر مقدار میں روزگار نصیب فرمائے۔ دعائے مغفرت کی درخواست کی گئی ہے جناب احسان الہی صاحب کے والدین کے لیے اور احسان الہی صاحب کی اہلیہ کے لیے۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ تمام کے تمام مرحومین کی کامل مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔